اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، بنیادی طور پہ اس پروگرام کے اصل موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں جتنے فروعات دین ہیں، اور فروعات دین میں سے خاص طور پہ واجب، حرام، مکروہ اور مستحب یعنی احکامات، وہ تفصیل جو بیان کی جاتی ہے احکام کی، اور اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جو ہے وہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مباح ہے، تو بنیادی طور پہ ان اشیاء جن کے بارے میں وہ حکم دیا جا رہا ہے، اصل میں ان کی اس نسبت سے کہ انسانوں کے لیے مفید کون سا ہے، انسانوں کے لیے نقصان دہ کون سا ہے، زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ کون ہے، کم نقصان دہ کون ہے، زیادہ فائدہ کس میں ہے اور کم فائدہ کس میں ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں فائدہ و نقصان جو ہے اس کا خیال لحاظ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے معاشرے میں لوگوں کی بہتری کے لیے وہ ذات کہ جو اس کائنات کی خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندوں پہ مہربانی کرتے ہوئے اس کی تفصیل کو اس نے بیان کر دیا ہے۔ ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ اس کی وجوہات اگر بیان کی جاتی، اس کے اسباب اگر بیان کیے جاتے، تو وہ اسباب بیان کرنے میں ایک لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت تھی، زیادہ تفصیل کی ضرورت تھی۔ مختصراً اس نے بتا دیا کہ حرام ہے، حرام کا مطلب یہ کہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، یہ واجب ہے یعنی اسے ضرور کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ مستحب وہ ہے کہ جس میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتے ہو تو کوئی اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں، فائدہ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اور اگر مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کرو گے تو نقصان ہوگا، اگر چھوڑ دو گے تو اس میں تمہارا فائدہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ تھوڑی سی گنجائش۔ مباح وہ کام کہ جس میں کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی فائدہ نقصان اس میں کوئی نہیں ہے، اگر کر لیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ اس کے اسباب کیا تھے، اس کے علل کیا تھے، اس کو بیان نہیں کیا گیا، مختصراً اتنا بیان کر دیا گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس میں فائدہ اللہ رب العزت کو نہیں بلکہ فائدہ انسانیت کو ہے۔ انسانیت کا کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے، اسی چیز کو بیان کیا ہے ان اصطلاحات کے اعتبار سے۔ اب انسان خود بھی اپنا فائدہ چاہتے ہیں، خود بھی اپنے نقصان سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ انسانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسے بیان انہیں کر دیا گیا ہے کہ تمہارے فائدے میں کیا ہے اور تمہارے نقصان میں کیا ہے، لیکن اب معاملہ ان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے فائدے میں جانا چاہتے ہو یا نقصان میں جانا چاہتے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی۔ اب ظاہر ہے اس تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو پیش کریں کہ من جملہ وہ چیزیں کہ جو انسانی صحت اور انسان کے لیے آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مواد مخدر ہے، یعنی ایک چیز مسکر ہے۔ مسکر سے مراد ہماری یہ ہے کہ نشہ آور اشیاء،
تین اصطلاحات ہم نے استعمال کی. مسکر عربی میں کہتے ہیں مواد مخدر جو ہے وہ عام طور پہ یہ بھی لفظ عربی کا ہی ہے لیکن استعمال ہوتا ہے فارسی میں, اور ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نشہ آور اشیاء. اب جب نشہ آور اشیاء کہا جاتا ہے تو کئی ایک ایسی اشیاء ہیں کہ جو نشہ آور ہیں. ویسے تو کلی طور پہ جو ہے وہ حکم آتا ہے کہ کل مسکر حرام, ہر قسم کی وہ چیز کہ جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. حرام کا مطلب یہ کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان میں سے جو سب سے بڑا نشہ یا سب سے زیادہ جس کا حکم جو ہے وہ اس دور میں بھی موجود تھا اور حکم جو ہے وہ آیا وہ ہے شراب. شراب کا پینا یقینی طور پہ حرام ہے اور یہ نشہ آور بھی ہے, حرام بھی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کو منع بھی کیا ہے. قرآن حکیم میں اس کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے وہ جو ہے اس سے یہ مترشح ہوتا ہے. ظاہراً یہ جو ہے وہ ترشح کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں نشہ جو ہے وہ شراب جو ہے وہ حلال تھی, اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ نماز کی حالت میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو نماز جو ہے وہ صحیح طور پہ نہ پڑھ سکے, تو پھر یہ آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور پھر حکم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت آیا, پھر آخر پہ اسے کلی طور پہ حرام قرار دیا گیا. یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. لیکن بعض علماء اور محققین اس بات کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی الہی مذہب ہیں ان تمام مذاہب میں کبھی بھی نشہ آور چیزیں حلال نہیں رہیں. وہ نشہ آور چیزیں ہمیشہ سے حرام ہیں. شراب بھی پہلے حلال نہیں تھی کہ پہلے جائز تھی. یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ نفس لوگ اور وہ شخصیتیں کہ جن کے ظرف پاکیزہ تھے وہ ہمیشہ شراب سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے. وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ ما قبل پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ الہی مذہب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, اور الہی مذاہب میں نشہ یعنی خاص طور پہ شراب کا نشہ جو ہے وہ حرام ہی تھا اور اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن چونکہ عادت عمومی ہو چکی تھی اور اس عادت عمومی کو منع کرنے کے لیے کچھ مراحل جو ہیں اس کو طے کیا گیا. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ میں عرض کروں قرآن حکیم کی آیات, خاص طور پہ جو مکی آیات ہیں. کہا جاتا ہے کہ مدینے میں آ کے شراب کو جو ہے وہ کلی طور پہ منع کیا گیا, لیکن مکی آیات بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان مکی آیات میں بھی نشے کی اجمالی حرمت جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی. قرآن حکیم کی آیت قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق, حرام قرار دیا گیا ہے تم پہ میرے رب نے کون کون سی چیزوں کو؟ فاحش وہ چیزیں کہ جو ظاہر ہیں اور باطن ہیں, اور ان میں سے ایک اسم ہے. اور دوسری قرآن حکیم کی آیت میں شراب کو بھی کہا گیا کہ اس میں اسم موجود ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ آیت مکی ہے. لہٰذا مکی آیت میں چونکہ اسم کو حرام قرار دیا اور شراب بھی جو ہے وہ اس میں اسم ہے. یہ قرآن حکیم کی وہی آیت کہ جس کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر, کہہ دو کہ اس میں اسم ہے, اور جو اسم ہے اس کو حرام قرار دیا گیا تھا مکے میں ہی. لہٰذا یہ پہلے سے حرام تھا, مکے میں بھی حرام تھا, البتہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں تھے. پھر ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سوائے اس کے نہیں کہ شراب, میسر, انصاب, ازلام یہ رجس ہیں اور یہ عمل شیطان ہے. فاجتنبوہ, ان سے بچو. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا فاجتنبوہ, تم ان سے اجتناب کرو, تم ان سے بچو. بعض علماء محققین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ حرمت جو ہے اس کے لیے بھی عام طور پہ جو ہے وہ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ سیدھا سیدھا حرام کا لفظ ہے. اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو حرام تو وہ ہے ہی, لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے لا تقربو, اس کے قریب نہ جاؤ, یا فاجتنبو, اس سے پرہیز اختیار کرو. یہ لا تقربو اور یہ فاجتنبو یعنی اجتنبو کے یہ الفاظ جو ہیں یہ اس حرام سے بھی اس میں زیادہ سختی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. مثلا اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے, تو کھانے کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے کہ حرام ہے تو
اس کا کھانا تو حرام ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ باقی معاملات جو ہیں وہ کرنا شاید حرمت نہ رکھتے ہوں۔ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے تو وقت جو ہے وہ زیادہ صرف ہوگا، لیکن یہاں پہ رک کے میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ زنا کے بارے میں جب کہا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ زنا حرام، بلکہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب جب لا تقربوا کے لفظ کے ذریعے سے اس کی حرمت کو بیان کیا گیا تو اب یہ ہے کہ یہ زنا جو ہے اس کے تمام مقدمات جو ہیں وہ بھی حرام قرار دے دیے گئے، اور جتنے وہ امور کے جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، لا تقربوا کا لفظ یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے بندہ زنا کی طرف آگے بڑھتا ہے، لہذا اس میں زیادہ سختی اور زیادہ حرمت پائی جاتی ہے جب لا تقربوا کا لفظ استعمال کیا جائے یا فاجتنبوا کا لفظ استعمال کیا جائے۔ یہاں پہ شراب کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا قرآن حکیم نے کہ فاجتنبوا ہو لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو، یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ جو شراب کے حوالے سے ہو، شراب کا پینا، شراب کا اٹھانا، شراب کو بنانا، شراب کے بنانے میں مدد کرنا، شراب کو لے کے چلنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ 10 چیزیں شراب کے حوالے سے سب کی سب جو ہیں وہ حرام ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس نشے کو جو حرام قرار دیا اور اتنی سختی سے جو ہے وہ حرام قرار دیا کہ اس کے کسی طریقے سے بھی قریب نہ جاؤ، اگرچہ اس میں نفع ہے، اور وہ نفع بھی ایسا نفع ہے کہ جس میں تمہیں ظاہری طور پہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کا بالآخر نتیجہ تمہارے لیے انتہائی برا نکلے گا، انتہائی سخت نکلے گا، انتہائی تمہاری نسلیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی، تمہاری جو ہے وہ آگے چل کے نسلیں جو ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ قبلہ اس حوالے سے مزید گفتگو جو ہے وہ اس پہ فرمائیں گے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ شراب کے کیا مرتب ہوتی ہیں۔ سختی سے اس نشہ کو حرام قرار دیا گیا، ایسا نشہ کہ جو یہ نہیں کہا گیا کہ الخمر حرام، بلکہ کہا فاجتنبوہ۔ یہ فاجتنبوہ کے لفظ اس بارے میں ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ اس سے بالکل پیچھے ہٹ کے رہنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جہاں پہ شراب انوالو ہو اس میں جو ہے وہ نہیں جانا۔ مجھے یہ مثال جو ہے وہ یاد آ رہی ہے جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ ولی امور المسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی ایک ملک میں جب کہ وہ صدر تھے گئے، اور وہاں پہ ایک دعوت جو بہت بڑی دعوت دی گئی تھی اور بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا تھا، اس دعوت پہ جب پتا چلا آپ کو کہ وہاں پہ شراب صرف ہو رہی ہے اس محفل میں، تو آپ نے جانے سے وہاں پہ انکار کر دیا۔ بہت بڑا ظاہری فائدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ شراب سے متعلقہ، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مذہب اہل بیت میں اسلام جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے احکام جو ہیں ان کی بھی وہ وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ میں ظاہر ہے کہ ایسے ملک کہ جو اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے نام ہے اور اسلام کی ایک ترویج کر رہے ہیں، اسلام کا ایک اشاعت ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس حوالے سے سوچتے ہیں، یعنی اپنے سارے مفادات کو داؤ پہ لگا کے انہوں نے اس محفل میں جانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ مذہب اہل بیت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ آخری بات یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو اس سے مراد بھی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سکارا سے مراد وہی شراب کا نشہ تھا، شراب کی حالت میں جاتے تھے۔ لیکن اگر ہم قرآن حکیم کی طرف پلٹ کے دیکھیں تو سکارا کا لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف شراب کے نشے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اچانک سکتے میں اگر بندہ آ جائے تو اس وقت بھی لفظ جو ہے وہ سکارا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَتَرَى سکارا وما ہم بسکارا، تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ لوگ اس طرح سکتے کے عالم میں ہوں گے کہ حالانکہ وہ سکتے کے عالم میں اس طرح سے یعنی نہیں ہوں گے، گویا غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے اور پھر سکتے کے عالم میں بھی آتا ہے۔ اس کا معنی قرآن حکیم کی دوسری آیات جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جاءت سکرۃ الموت بالحق، تم پہ موت کی ہچکی آ کے رہے گی، یعنی سکارا کا لفظ غفلت کا ہے، سکارا کا لفظ جو ہے اس کا معنی غفلت ہے، اس کا معنی اچانک پریشان ہو جانے کا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ ہچکی کا معنی آتا ہے۔ لہٰذا وہ جو کہا گیا نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے قریب جب جاتے ہو، اگرچہ یہ معنی بھی ہے کہ نشے کی حالت میں بھی نہ جاؤ، لیکن اس کا یہ معنی
مطلب یہ ہے کہ نماز کو جب پڑھنا ہے تو پوری طرح توجہ سے پڑھو، غفلت کے عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تھکے ہوئے ہو تو اس انداز سے نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے یا نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی۔ لہٰذا جب جو ہے وہ نماز کے قریب جانا ہے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ جانا چاہیے، پورے توجہ کے ساتھ جانا چاہیے، پورے جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ اللہ اور بندے کا رابطہ اس انداز سے ہو کہ بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں یقینی طور پہ صحیح معنوں میں دعا کر سکے۔ اس لیے کہ نماز بھی ایک دعا ہے۔ کنٹرول روم سے چونکہ کہا جا رہا ہے، تھوڑی سی تمہید میری لمبی ہو گئی، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔